اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أعظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مل کے صلوات بھی دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات بھی دیجیے گا محمد اور آل محمد. وعجل فرجهم. ہجرت امام حسین علیہ السلام از مدینہ منورہ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری. اس مناسبت سے جو مجلس عزا ہے، اس محترم اور متبرک اجتماع کے لیے ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف. مہاجراً إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ، اس کے بعد موت اسے درک کر لے، یعنی اسے راستے میں موت آ جائے. فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس طے شدہ ہے. اور فرمائیے گا بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کا عالی ترین مصداق خود ہجرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب مدینہ منورہ سے کربلا مولا ہے. اس آیت کا مصداق مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ آیت کا ایک حصہ ہے کہ جو خروج کرے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں جو خروج کر رہا ہوں میرا مقصد نہ فساد ہے نہ حکومت کو حاصل کرنا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں خروج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا احیاء کر دوں، یعنی اس سیرت کو پھر سے زندہ کر دوں.
بات پہنچ رہی ہے؟ تو خود امام نے اپنے لیے خروج کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہاں پر قرآن میں اس آیت میں من یخرج من بیتہ مہاجرا، کہ جو خروج کرے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے۔ اچھا، بہت لطیف بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو خروج کرے اپنے گھر سے کسی اور مقام کی طرف، نہیں، جب گھر سے خروج کر رہے ہیں تو کسی اور شہر جائیں گے، کسی اور مقام پہ جائیں گے، کیا نہیں، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو وہ ہجرت ہے وہ گھر سے خارج ہو رہا ہے لیکن جار اللہ کی طرف رہا ہے۔ یعنی اب یہاں پر اس دنیا میں جو ظاہری طور پر جو مقام ہے، اس میں راستے میں کہیں وہ شہید ہو جائے، چاہے وہ اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، چاہے وہ اپنے مطمع نظر اس منزل تک نہ بھی پہنچ پائے، عام انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے، لہٰذا یہاں علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ دنیا میں کسی شہر میں بھی رہتے ہوئے، مثلا خود یہاں میلبرن میں رہتے ہوئے بھی ہجرت کر سکتے ہیں، کہ آپ ہجرت فرمائیں، اپنے آپ کو نکال دیں ان آلودگیوں سے اور خواہشات نفسانی سے، اور ہجرت کریں الی اللہ، اللہ کی طرف۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ہے جسمانی ہجرت اور ایک کا روحانی پہلو ہے۔ ثم یدرکہ الموت، اور پھر اگر درمیان میں موت بھی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ طے شدہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اگر اس میں کہیں کوئی اشتباہ ہوتا ہے، کوئی کیا عام انسان کے لیے بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس مقام پر میں آؤں گا باپ عبداللہ حسین علیہ السلام کی ہجرت کا، جو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، میں بھی بات کرتا ہوں کیوں، تو اللہ بہت زیادہ مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیت پہنچ گئی اب تک؟ اچھا، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو جو خود عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے ہجرت کرے، جو خود ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرے کہ ایمان اس دنیا میں باقی رہ جائے قیامت تک کے لیے، اس کی ہجرت کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے؟ فقط یہاں تو ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، راستے میں اسے موت آئے، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی ذمہ طے ہے۔ جو عقیدہ توحید و عقیدہ نبوت و عقیدہ ولایت کی اصلاح کے لیے ہجرت کرے، جو مولانا نے فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں مدینہ منورہ سے، اپنے جد کے شہر سے نکل رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، اصلاح کا سب سے پہلے آغاز عقیدے سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی تم جس خدا کو مان رہے ہو، جس توحید کو مان رہے ہو، وہ توحید بھی بنی امیہ کی توحید بن چکی تھی۔ جس نبوت کو تم مان رہے ہو، اس نبوت میں محمد رسول اللہ ظاہری طور پر رہ گیا، لیکن اس کی حقیقت تم کھو چکے ہو، ولایت تک تم پہنچے نہیں، اور اس وجہ سے جب اصول دین ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر فروع دین پر تو فاتحہ پڑھ لیجیے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور اسی خاطر ہے کہ تمام علماء کرام کا فتویٰ اس بارے میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر رہ رہا ہے کہ جہاں اسے واقعی جینوئن خطرہ ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان کے لیے، تو وہاں رہنا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں، ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا۔ ابھی خود ہمیں اپنے آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم کہاں پر، کس مقام پر ہیں، کون کس طرح سے اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ خود قیامت میں جب کچھ گناہوں کے عذر پیش کیے جائیں گے، ایک تفصیلی روایت ہے کہ مثلا کوئی یہ کہے کہ پروردگار میں بہت زیادہ حسین تھا اس لیے میں نے گناہ کیے، تو دنیا میں طرف کھنچ رہی تھی، تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی جائے گی اس کے سامنے۔ اس طرح سے اگر کوئی یہ کہے گا، روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پروردگار میں ایسی جگہ رہ رہا تھا جہاں گناہ بہت زیادہ تھے، اس خاطر میں اس میں مبتلا ہو گیا، میں کیا کرتا، آس پاس ہر طرف ایسا ماحول تھا، میں ماحول میں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، قرآن کی آیت ہے کہ جب جنتی جہنم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر پہنچے کیوں، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم یہاں پہنچے کیوں، تو تین باتیں کہیں گے، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ کہیں گے پہلے تم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں، لم نکو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس ٹینس ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہی نہ، ہمیں نماز سے لینا دینا نہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے اپنے اطراف میں، خود زندگی میں بڑے اچھی طرح سے آ گئے تھے، گزار رہے تھے، اس کا ہمیں فکر ہی نہیں تھی میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، میرے بہن بھائی عزیز رشتہ دار تایا خالہ ماموں، اگر کسی کا ہوش نہیں تھا مجھے، ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائض، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تم جہنم میں کیوں پہنچے؟ نماز پڑھتے نہیں تھے، مسکینوں کو طعام دیتے نہیں تھے، اور کننا نخوض مع الخائضین، جو بہت سارے گناہ کرنے والے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ڈوب جاتے تھے اس میں، نخوض، ہم بھی ویسے ہی بن جاتے تھے، ہم پر وہی رنگ چڑھ جاتا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کی تو کتنی مثالیں ہمارے سامنے اس جانے، اچھے خاصے وہ حجاب کرنے والے آہستہ 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 سے کچھ اور رنگ چڑھ جاتے، اچھے خاصے اپنے آپ کو حلال حرام سے بچانے والے کوئی اور ہی رنگ چڑھ جاتے، کبھی دنیا داری کا رنگ چڑھ جائے، کبھی کسی اور چیز کا۔
نکل جاتے کسی اور طرف. اصل ہے اس معاملے، اس کیفیت سے ہجرت کرنا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی. چاہے آپ کا فزیکل مقام چینج ہو یا نہ ہو، یہ ہجرت اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہجرت ہے. بات پہنچ رہی؟ مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس زیادہ طول کلام نہیں. اچھا، اسی خاطر ہے کہ آپ کو تمام بہت سی بزرگ ہستیوں میں ملے گا کہ انہوں نے ہجرت فرمائی. اگرچہ کہ اچھا میں عرض کروں، مثلا سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی ہجرت کا ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم نے بھی تو ہجرت کی تھی نا اپنے خانوادے کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر. انی اسکنت من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پر نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کسی کو. جبھی تو چشمہ پھوٹا تھا نا زمزم کا، نہ پانی تھا نہ زراعت، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس گھر کے پاس کے جس کا احترام تو نے واجب رکھا ہے، کیونکہ وہ گھر حضرت آدم نے بنا لیا تھا. اس گھر کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل نے تو بعد میں ان دیواروں کو بلند کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس دیواروں کو بلند کیا تھا، یعنی گھر کی بنیاد پہلے سے. عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، پروردگار میں اپنی اولاد کو اور اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسے مقام پر کہ جو احترام والی جگہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی زراعت کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اہتمام تیرا حکم ہے فقط. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی ذریت سے سرکار ختمی مرتبت ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، بس میری دعا یہ ہے کہ تو انسانوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے. سبحان اللہ. آپ کا اس مجلس میں ہونا اس دعا کی قبولیت کی ذریعہ، یہ ہجرت سے ہجرت. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ پروردگار تو میری آل کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دینا. جو آپ کے دلوں میں اس وقت محبت امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین آل ابراہیم ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پھر امام صادق علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا کہ من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کر لے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. خاص طور پر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، آل ابراہیم میں سے امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے فقط اسے یہ محبت دیتا ہے، ارے کو نہیں دیتا. وہ حب زیارت، امام نے فرمایا اور زیارت حسین کی محبت کو دل میں ڈال دیتا ہے. کیا بات ہے. آپ میں سے سبھی تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ زیارت پہ نہ بھی جا پائے. بڑا دقیق لفظ امام نے استعمال کیا. یہ نہیں فرمایا کہ زیارت پہ یقیناً پہنچ بھی جائے گا، وہ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے نہ پہنچ سکے، لیکن اگر زیارت کی محبت دل میں ہے یعنی اس کا مطلب اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی سورہ ابراہیم میں کہ جس کا نتیجہ عالی ترین مقام پر امام حسین علیہ السلام میں استاذ نظر آیا. اور میں نے عرض کیا کہ جو ہجرت کرے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کہتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. تو جو خود کل ایمان کو بچا لے، جو عقیدہ توحید کو بچا لے، نبوت کو بچا لے، عقیدہ ولایت کو بچا لے، کل دین کو بچا لے، کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کہنا پڑے کہ دین است حسین، پورا دین حسین ہے. اور بظاہر ہو سکتا ہے کہ خواجہ نے یہ استفادہ کیا ہو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے اس مصرے سے کہ واللہ ان قطعتم عن یمینی انی احامی ابدا عن دینی، جب دائیں ہاتھ قلم ہو ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تو مولانا شعر پڑھا وہاں پر مقتل میں موجود ہے کہ چاہے خدا کی قسم تم نے میرا ہاتھ قلم کر دیا، قسم خود مصرع ابوالفضل عباس میں، واللہ ان قطعتم عن یمینی، چاہے تم نے خدا کی قسم میرا دائیں ہاتھ قلم کر دیا، انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت اور نصرت آخری سانس تک کرتا رہوں گا. عباس کا دین کیا؟ عن امام الصادق یقین، دین عباس حسین ابن علی ہے. یہ میں کلام ابوالفضل عباس پڑھ رہا ہوں، مل کے صلوات دیجیے گا. اللہم صلی علی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، خود سرکار ختم مرتبت نے ہجرت فرمائی.
ہجرت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی زندگی میں آپ کو کثرت کا اس لیے ملے گا کہ ان کے نگاہ میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اس مقام پر ہوں یا نہیں کہ جہاں اللہ کا دین محفوظ ہو سکے. سرکار ختم کردہ طائف بھی ہجرت فرمائی، پھر جب مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تو اس وقت ایک بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا کہ جو دیکھا جائے تو خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے بھی کاش میں بات پہنچا سکوں. جب حضور مکہ سے مدینہ جا رہے تھے نا تو حضور نے کہا پروردگار میں جا رہا ہوں ایک ایسے مقام سے جو مجھے بہت پسند ہے، تو تو مجھے پہنچا دے ایک ایسے مقام پر جو تجھے بہت پسند ہے. کوئی حسین بھی جا رہے تھے مدینہ سے کربلا، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. کوئی حسین کا زبان حال بھی کہہ رہا پروردگار میں جا رہا ہوں ایک ایسے مقام سے جو مجھے بہت پسند ہے، تو پہنچا دے مجھے ایک ایسے مقام پر جو تجھے بہت زیادہ پسند ہے. اللہ نے پہنچا دیا حسین کو کربلا. بات پہنچ رہی ہے بھیا. صلوات کا حق بنتا ہے، مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ہجرت ملے گی. ساتویں امام نے ہجرت فرمائی، شہادت کا دن گزرا ہے، مدینہ سے بغداد ہجرت فرمائی. آٹھویں امام نے مدینہ سے خراسان ہجرت فرمائی. 2 مصروں میں بات پہنچ جائے گی. ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا. ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. یہ 2 جملے مثلی لا یبایع مثلی. مل کے صلوات بھیجے اللہم صلی علی. جو ماحول کے رنگ ہی میں رنگ کر زندگی گزارنے والا اسے ہجرت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. اب عبداللہ علیہ السلام نے وہاں ہجرت فرمائی. 28 رجب المرجب مدینہ سے چلے 60 ہجری. 3 شعبان المعظم مکہ مکرمہ پہنچے. 3 شعبان جو مولا کی ولادت کا جشن آنے والا ہے، 60 ہجری کے 3 شعبان امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے. یہ آخری مرتبہ اور موقع تھا کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مکے میں سکونت اختیار فرمائی، کیونکہ پھر مکہ سے شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. ذی الحج کی 8 تاریخ کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور میرے مولا مکہ سے کوچ فرما گئے. تو پہنچے 3 شعبان کو کب؟ مکہ. 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین. دوسرا مصرع اگر آپ وصول کر پائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی محنت پوری وصول ہو گئی. 3 شعبان کو مکے میں 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین. پھر یہ موقع کبھی کعبے کو دوبارہ نہ ملا. بات پہنچ رہی ہے. اللہ 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین. پھر یہ موقع کبھی کعبے کو دوبارہ نہ ملا اور نام عباس پہ بانٹا گیا اتنا پانی، بعد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ ملا. اللہ اکبر. کیا طبیعتیں منقلب ہو جاتی ہیں، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے، طاہر خون کا نتیجہ ہے اور پاکیزہ شیر کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. کیا آپ ابو الفضل یہ ذکر کیجئے، 1 مصرع 2 مصرے کا بھی خطیب کا ایک جملہ محفل کی طبیعت کو منقلب کر دیتا ہے. اجرکم اللہ. تو بس میں عرض کرنے لگا ہوں، اب جو اپنے ایمان کو بچا لے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. جو عقیدے ہی کو بچا لے، ساری انسانیت کو بچا لے، جس کی ہجرت، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر سوائے خود خدا کی ذات کے کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. خود حدیث میں یہ آیا ہے. اسی لیے اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو حسین کی زیارت کرے کمن زار اللہ علی عرشہ
ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. حدیث میں جملہ موجود ہے. یہ سب احادیث ہے جو پڑھ رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. پھر ان اللہ عوض الحسین من قتل، امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کو ان کی شہادت کے عوض کچھ خاص مقامات عطا کی، کہ جس میں پہلا تو فرمایا کہ اللہ نے شفا کو حسین کی تربت میں رکھا. دنیا کی کسی خاک میں ایسے شفا نہیں جیسے حسین کی خاک میں شفا کو اللہ نے رکھا. یہ خاص وہ اجر ہے اس ہجرت امام حسین کا اور شہادت امام حسین کا. اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام رکھا ہے. اور دعا کی قبولیت کو تحت قبت حسین کی گنبد کے نیچے رکھا ہے. پھر فرمایا کہ ساتھ میں یہ بھی اجر رکھا کہ جو جاتا ہے ظاہر حسین کا ظاہر واپس پلٹ کے آتا ہے، اس کا جو پورا سفر ہے اللہ اس کی زندگی میں سے شمار ہی نہیں کرتا. الگ ہی اس کا حساب ہے نا. اور پھر وہ اور امامت کو ذریت حسین میں رکھا قیامت تک کے لیے. اب قیامت تک کے لیے جو امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں حضرت حجت تک، بلکہ حضرت حجت کا تعارف ہی روایات میں ہے کہ من ولد الحسین، وہ حسین کی اولاد میں سے ہے نا. اور وہ حضرت حجت کا اور خود امام سید الشہداء کا جو عجیب تعلق ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے زیارت امام حسین علیہ السلام، لیکن اس میں ذکر حضرت حجت کا ہے. اور 15 شعبان ولادت حضرت حجت، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ایک عجیب ہی روحانیت ہے اس سلسلے میں. اور میں آخر میں ایک بات عرض کر کے پھر 28 رجب کے دن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو 1 یا 2 دن میں ہوا ہجرت سے پہلے. تاریخی واقعہ کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جس مناسبت سے مجلس سے اسی مناسبت ہی پر بات ہو. اور پھر منزل مصائب پر ایک میری 10 بستہ گزارش ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ہجرت سے لے کر شہادت تک کے جتنے امور ہیں ضروری نہیں ہے، میں لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آج آپ اپنی اور میں اپنی کسی عقل سے اس امر کے فلسفے کو طے کر سکیں. ضروری نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا تھا ہم اور آپ نہیں ہیں اس بات کو سمجھنے والے. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علیہ. شاید آپ میں سے بہت سو کے لیے باعث تعجب ہوگا اگر آپ ٹرو ہسٹری پڑھیں تو امام حسین علیہ السلام نے بظاہر جنگ کو اگر لفظ میں کہوں اوائڈ کرنے کی آخر وقت تک کوشش کی. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام خود پہلے دن سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جنگ ہو جائے معاملہ ختم ہو جائے. نہ، آپ صحیح تاریخ کو دیکھیں. کیا امام حسین صاحب شروع دن سے وہ چاہ رہے خود سے جنگ؟ نہیں. اس کے بعد کے جو حالات ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ اعلان کیا ہوا نا کہ وہ اگر کسی حجت کو تم کسی مصیبت میں کسی سختی میں مبتلا کرے گے تو اسی سے وہ خیر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ اہتمام ہے کہ وہ زندہ سے مردہ زندہ نکال لیتا ہے اور مردے سے زندہ نکال لیتا ہے. تو وہ اس کا اہتمام ہے خاص طور پر. بات بات ہو رہی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، امام حسین السلام کو دربار ولید میں بلایا. 26 رجب کا واقعہ ہے یہ. 26 رجب کا بظاہر اس وقت تک خبر آ چکی تھی کہ یزید کا باپ مر گیا ہے. شام سے مدینہ خبر پہنچی. ولید کون ہے؟ ولید بلا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو کیونکہ والی مدینہ اس وقت، وہ دربار میں بلا رہا ہے. اچھا، ولید کی ویسے کیا حیثیت و اوقات؟ آپ ذرا خود ایک مرتبہ سوچئے گا. ایک آپ کہیں فرض کیجئے کوئی ملازم ہو، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہو جس کے پاس پڑھنے لکھنے کے بھی کوئی پیسے نہ ہو، آپ نے اس کے لیے زندگی بھر اس کو پالا، اس پر احسان کیا، اس کو احسان کرتے کرتے بڑا کیا، اس کو ہائر ایجوکیشن دلوائی، تو ہوتے ہوتے ایک مقام تک پہنچ گیا، دنیا کے کسی مقام تک پہنچ گیا. اور پھر کسی مسئلے پر وہ اپنے کسی نوکر ملازم کو بھیجے کہ ذرا بلا لو انہیں میرے پاس. اب جائیں گے اس کے پاس، کہیں گے تمہاری اوقات حیثیت کیا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج یہ جو تم مجھے بلا رہے ہو دربار میں بیعت کے مطالبے کے لیے، دین پر خرچہ میری نانی کا ہوا ہے، دین پر زحمت میرے نانا کی ہے، دین کی خاطر تلوار میرے بابا کی ہے، دین کی خاطر قربانی میری ماں کی ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر حقیقت حال اللہ جانتا ہے،
لیکن فرض کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نہیں جاتے دربار، یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری کوئی حیثیت اوقات نہیں، جو کہ واقع نہیں ان کی، تو بعد میں ایک تاریخ میں بہانا ضرور ہے کہ یزید تو یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، قتل حسین۔ وہ تو چاہتا تھا کہ بھئی آئے دربار میں کچھ بیٹھ کے بات ہو، وہ تو خود ہی سمجھنے لگے پتہ نہیں کیا، اور وہ تو خود ہی حکومت کے خلاف قیام کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے، یہ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آخر شہادت تک کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا انہیں، ایک موقع نہیں دیا، نہیں، کہ آج تاریخ میں کوئی یہ کہہ سکے کہ یزید تو یہ چاہتا ہے ملعون و مردود، چلے گئے امام حسین علیہ السلام، چلے گئے۔ دو افراد کو پیغام خاص طور پر آیا تھا، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر، ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 26 رجب، قاصد آیا کہ والی مدینہ نے بلایا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں بلایا ہے؟ امام نے کہا کہ لگتا ایسا ہے، علم امامت سے تو جانتے ہیں بہرحال، لیکن کہا لگتا ایسا ہے کہ یزید کا باپ مر گیا ہے اور اب اس نے ہمیں بیعت کے لیے بلایا ہے۔ علم امام جانتے ہیں سب۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا تھا، اب ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ دربار میں جاؤ منع کریں جا کے، تو اپنا فوراً وہیں سے نکلے، گھر پہ پہنچے، ساز و سامان لپیٹا اور گمنام راستوں سے چلتے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ یہ گویا فرار کرنا ہوتا ہے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، فرار نہیں کیا۔ بات اگر پہنچ سکے اس میں بہت بڑی تاریخ موجود ہے، پہنچ رہی ہے۔ حسین علیہ السلام صلوات، مل کے صلوات لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نہیں، امام حسین علیہ السلام گئے۔ اچھا، ولید ہے، ولید کہتا ہے کہ اب معاویہ مر چکا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر ہے، اور اس نے بیعت مانگی۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام فوراً وہاں پر یہ کہیں کہ یزید شارب الخمر ہے اور فاسق العمل ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، فوراً ابھی نہیں کہا امام حسین، کب بیعت مانگی؟ امام نے کہا کہ یہ چند افراد میں رات کی بیعت، کیونکہ یہ شام کا وقت ہو چکا ہے، شام کی بیعت اگر ہونی ہے تو لوگوں کو تو بتاؤ گے نا تم، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل جمع ہوتے ہیں مسجد میں، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں میرے مولا، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں بیعت کر لوں، اور ابھی فوراً یہ بھی نہیں کہتے اس طرف سے۔ کیا خوبصورت کلام سیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے۔ کل دن کی روشنی میں اجتماع ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر تو یزید کے بارے میں کہنا، میں اپنی شان بیان کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خلافت اور بیعت کا اصل حقدار کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ وقت نہیں، یہ بات ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھا پھر دیکھتے ہیں خلافت و بیعت کا اصل حقدار کون ہے۔ اچھا، ولید تو اس وقت راضی بھی ہو گیا، ولید کے ساتھ تھا مروان، مروان کو مزید دشمنی امام حسین علیہ السلام سے، ولید اور مروان کی آپس میں ایک کسک بھی ہے۔ جہاں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہاں بظاہر اگر ایک دوسرے کے حاکم اور وزیر بھی ہیں، لیکن دل میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ کون ہمدرد ہوتا ہے؟ آپ وہ چاہے سیاسی پارٹیوں میں دیکھ لیجئے، چاہے حکومتوں میں دیکھ لیجئے، چاہے ورلڈ پاورز میں دیکھ لیجئے، کون ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے؟ تو ولید وہ شخص ہے کہ جو اس سے پہلے کوفہ کا گورنر تھا، آج تو مدینہ کا ہے نا، کوفہ کا تھا تیسری خلافت میں، اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ جس نے شراب کے نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت فجر کی پڑھائی تھی، یہ وہی شخص ہے۔ تو جب مدینہ اطلاع پہنچی تھی تو مدینہ وہاں اس وقت جو ایک ظاہری طور پر اسلام کی جو بھی شکل و صورت باقی رہ گئی تھی، تو ایک کوہرام ہو گیا کہ یہ تم نے خلیفہ نے کیسے شخص کو متعین کیا ہوا گورنر کے جو شراب کے نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے فجر کی، پھر پیچھے گھوم کے پوچھ رہا ہے کہ موڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا اور پڑھا دوں۔ تو مروان، یہ تاریخ میں ہے، یہ میں نے اضافہ خود سے نہیں کیا، یہ تاریخ میں ہے، موڈ ہو رہا ہے کہ اضافہ میں نے خود سے کیا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو اور پڑھا دوں۔ کیا حیدر و حسن و حسین جیسے ہیروں کو چھوڑ کر کن کمینوں کے پاس پڑ گئے تھے۔
زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی بس عزیزوں، آج آپ روزے سے بھی تھے، بہت زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا. میں عرض کر رہا ہوں، تو جب مدینہ اطلاع پہنچی تھی نا، تو اس وقت جو خلیفہ صاحب تھے وہ تو تقریباً فارغ ہو چکے تھے. مروان جو کا داماد ہے وہ نظام چلا رہا تھا اس وقت. تو مروان نے خلیفہ کی طرف سے خط لکھ دیا تھا خود ہی کہ ولید ہم تمہیں معزول کرتے ہیں. یہ تیسری خلافت کی بات ہے. اب جب زمانہ پلٹا تو ولید ہے حاکم مدینہ اور مروان ہے اس کا وزیر. تو یہ مروان ایک ایسی بات کہہ رہا ہے اب اس سے کہ دونوں طرف سے یا تو ولید مارا جائے یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جائے. تو مشورہ ایسا دے رہا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے فوری طور پر. امام حسین علیہ السلام جانے لگے، ولید نے کہا ٹھیک ہے کل بات کرتے ہیں. مروان نے کہا کہ روک لو، اگر یہ آج بغیر بیعت کے نکل گئے نا تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی روکو. اب وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت ہو. امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن الزرقہ. اب میں ترجمہ کیسے کروں اس کا میں پتہ نہیں. اگر حقیقت میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک گمنام ماں کے اور باپ کے بیٹے، نیلی آنکھوں والی بیٹے کا مطلب ہی یہی ہے. یہ اپنا زرقہ. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کو برا نہ کہو، حسین کو سمجھاؤ پہلے جا کر کے کیا کہہ رہے ہیں امام حسین. دربار میں کہہ رہے ہیں نامعلوم ماں باپ کے بیٹے. اللہم صلی علی. حسین سے زیادہ ہماری زبان پاکیزہ بن گئی کہ ہم ایسا لفظ زبان پہ نہیں لے کر آئیں گے. جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جو اللہ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے مباہلہ کے میدان میں ہے، وہ کہہ رہا ہے یبن الزرقہ، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اتقتلنی انت، کیا تجھ میں ہمت ہے کہ تو مجھے مارے گا؟ مروان سے کہا ام ہوا، یا وہ جرت رکھتا ہے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا؟ کون؟ بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان جو باہر تھے. منع فرمایا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے جب تک میری آواز بلند نہ ہو. اب آپ سوچئے گا کہ سب سے پہلے کون ہاشمی جوان دربار میں؟ حسین کا علمدار ابو الفضل العباس سب سے پہلے داخل. کس نے میرے مولا کے ساتھ بد کلامی کی؟ کس نے میرے مولا کے ساتھ بلند آواز سے بات کی؟ اور حسین نے عباس کو روکا اور کہا عباس یہ مدینہ ہے، اب کربلا نہیں ہے. یہ جہاد ابھی کربلا کے لیے محفوظ ہے. سبحان اللہ. یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا 28 رجب کا. ٹھیک. تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ ہاں میں لڑ کے ختم کر دوں گا. حجت تمام کیے بار بار. یہ مصلحت حکمت ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر نکلے مولا. اب کسی میں جرت ہے کہ حسین کو روک لے جب ابو الفضل عباس ساتھ میں موجود؟ کون جرت کرتا ہے؟ اور حسین شان سے باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے یہاں گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خود بی بی امام حسین کے گھر تشریف لا چکی تھی. حسین اور زینب کے گھر میں فرق ہی کتنا ہے، ایک ہی تو وہی دیوار ہے. تو امام حسین پہنچے. جو باتیں ایک دو اور تھی لیکن اب طبیعت منقلب ہو رہی ہے. کل ایک مجلس تہا سینٹر میں پڑھنی ہے، باقی باتیں وہاں پڑھوں گا، اور پھر کل بات نماز مغربین خود یہاں پر جب مجلس سے آزائے تو کچھ باتیں وہ بھی روان کے امام حسین علیہ السلام ہی کے سلسلے کی مجلس سے کچھ باتیں اس میں کروں گا. آج کی حد تک اتنا صحیح کہ یاد رکھنا. اچھا جو میں بات کہنے لگا تھا، ارے وہ میں کہہ دوں.
ضروری نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہر کام اور ہر فعل کو آپ آج کے زمانے میں 21 سینچری میں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کریں. میں نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا ایک جگہ پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، مجھے بڑا دل پر یہ بات لگی. میں بس بیان کر رہا ہوں اسے کہ untold story of feminism of 7th century زینب بنت علی. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فیمنزم اس کی وہ علمدار تھی، علمبردار تھی 7th سینچری میں. یہ آج ایک لفظ چلا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ کس طریقے سے کربلا کو جوڑو اس سے. 10 سال بعد کوئی اور نیریٹو ہوگا تو کسی اور پہ لگ جائیں. امام حسین علیہ السلام کو مہاتما گاندھی جی، نیلسن منڈیلا اور قائد اعظم کی سطح پر نہ رکھو کہ کوئی ریفارمسٹ ہے اور آ کے جو ہے نا ریفارم کر کے چلے گئے. بس معاملہ یہ نہیں ہے عزیزان اکرام، ایسا نہ جوڑے کہ آج کی جتنی تحریکیں ہیں، آج کے جتنے بھی نعرے ہیں، جو بھی آج کے جو سلوگنز ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کربلا کے جہاد کو فٹ کروں گا. وہاں بی بی زینب سلام اللہ نے مظلومانہ لے کر گئی. کیا ان کی بے ردائی خود وہ نعوذ باللہ چاہ رہی تھی؟ یہ تو الگ بات ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام یہ فرمایا کہ حسینیت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. وہ جو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ حسین نے عقیدہ توحید کو بچایا ہے اور حسینیت کو بی زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں، خام خواہ نعروں کو نہ جوڑیں. بلکہ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو جو حسین سیکھنا ہے وہ سیکھیں امام باقر علیہ السلام کی احادیث سے، امام صادق علیہ السلام کی احادیث سے، بی بی سیدہ سلام اللہ کے کلام سے، زیارت عاشورہ سے، زیارت یہاں سے حسین کو سیکھیں. بات آ مثلاً فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا، یہ غیر مسلموں تک کے لیے ٹھیک ہے کہ بھائی کسی بڑے آدمی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بات کہی تو ہم بھی اسی سے انسپائر ہو کر اسی کو سمجھنے لگتے ہیں کہ بس یہی حرف آخر ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ارے بھائی اس بڑے آدمی نے تو بہت سے ایسوں کے لیے بھی بات کہی ہوگی کہ جس پر آپ لعنت بھیجتے ہیں. اگر مہاتما گاندھی صاحب نے کوئی بات کہی ہے امام حسین اسلام کے لیے تو امام حسین اسلام کے علاوہ انہوں نے اوروں کے لیے بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. تو کیا ان کو بھی سلوٹ کرو اپنے؟ گاندھی میں یار کب سے ہو گئے؟ قال الباقر اور قال صادق میں یار ہے. حسین علیہ السلام سلام مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں شاید پتہ نہیں مثال فٹ آپ آئے نہ پائے، پاکستان انڈیا میں بس کیجیے، آپ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، آپ کے بچے نے دیکھا ایک اچھا سا پیزا کہیں پر سیل ہوتا ہے، اس نے کہا بابا مجھے پیزا کھانا ہے، آپ نے اسے دے دیا، دلوا دیا. پھر دوسرے دن گزر رہے تھے کہیں سے، اسی طرح کا پیزا ایک اور جگہ پہ بھی تھا، لیکن وہاں پر غربا مستحقین کے لیے لائن ایک لگی ہوئی تھی، وہاں بٹ رہا تھا. اس نے کہا بابا مجھے پھر چاہیے، لائن میں لگ جاؤں؟ کہا نہیں. آپ نے کہا نہیں، یہ لائن آج آپ کے لیے نہیں ہے. وہ لوگ جو امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، انہیں لینے دے وہاں سے. آپ کو اس لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لائن ان غریبوں مستحقین کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے کلام امام میں، جن کے پاس زیارت جامع کبیرہ نہیں ہے، جن کے پاس زیارت امین اللہ نہیں ہے، جن کے پاس زیارت وارثہ نہیں ہے، جن کے پاس کلام حسین نہیں ہے. ان کے لیے ہے کہ وہ نیلسن منڈیلا سے پوچھ لیں گے امام حسین کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے یہ. سمجھو میرے بھائی بات. اللہم صلی علی محمد. اس کی کچھ وضاحت انشاءاللہ بعد. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں، اور اصل مقصد جو ہوتا ہے مجلس کا، ہم نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ کچھ آنسو بہ جائیں ذکر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں. تو 28 رجب المرجب عزیزوں، آج کی جو شب ہے نا، مجھے نہیں معلوم حسین کے لیے شب عاشور زیادہ سخت تھی
یا مدینہ سے نکلتے ہوئے آخری رات زیادہ صحابی حسین ابن علی کی یقین جانو میں اسے مبالغہ آرائی میں نہیں کہہ رہا. فرض کیجیے جن کے ماں باپ حیات اللہ تعالیٰ شاد و آباد سلامت رکھے، لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر رہے ہیں میں ان کے لیے مثال دیتا ہوں. آپ جن کے ماں باپ گزر گئے ان سے مخاطب ہوں. آپ کے ماں باپ کی جہاں قبریں ہوں گی، آپ وہاں سے اگر جا رہے ہوں اور یہ پتا ہو کہ اب میں واپس نہیں پلٹ کے آنے والا جاؤں. اللہ اکبر. حسین کی ماں کی شہادت 50 سال پہلے ہو چکی ہے. سن 60 ہجری میں ہجرت ہے حسین کی، سن 11 ہجری میں بی بی سیدہ کی شہادت مدینہ ہی میں ہوئی ہے. تو کوئی اور بھول جائے تو بھول جائے، لیکن حسین کیسے بھول سکتے ہیں کہ وقت آخر ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا؟ حسین کیسے بھول سکتے ہیں؟ کوئی اور بھول جائے تو بھول جائے، لیکن حسین کیسے فراموش کرتے ہیں کہ جب آخری مرتبہ ماں سے لپٹ رہے تھے تو بندے کفن ٹوٹے تھے اور سیدہ کے ہاتھ باہر آئے تھے. اور روایت میں جملہ یہ ہے کہ سیدہ نے فقط حسین کو سینے سے نہیں لگایا بلکہ جھینپ لیا تھا اپنے اندر. صدرہا ملیہ، میں روایت دیکھ کے بات کر رہا ہوں، ایسے کہ جیسے دبا لیا ہو حسین کو اپنے اندر. بس فرق یہ ہے کہ اس وقت حسین 7 برس کے تھے اور آج 57 برس کے حسین 50 سال بعد اب حسین نکل رہے ہیں. اب یہ کچھ زبان حال بھی ہے، لیکن روایات کچھ ہوتی ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی. کہ جب امام واپس آئے تو دیکھا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. جب بی بی زینب کا ازدواج ہوا تھا نا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو روایت ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کو بلایا تھا. عبداللہ ابن جعفر طیار کو بلا کے کہا تھا کہ اللہ نے باپ اور بیٹے تو بہت سے ہیں، لیکن یعقوب جیسا باپ، یوسف جیسا بیٹا، اس کی مثال کم ہے. پھر فرمایا کہ ماں اور اولاد یہ تو بہت ہے، لیکن فاطمہ جیسی ماں اور حسین جیسا بچہ اس کی مثال نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بہن اور بھائی کے رشتے تو بہت ہیں، لیکن حسین جیسا بھائی اور زینب جیسی بہن اور کوئی نہیں. تو اے عبداللہ، میں اپنی بیٹی کا ازدواج تو کر رہا ہوں آپ سے. کتنی بڑی سعادت ہے کسی کے لیے کہ علی بن ابی طالب کی دختر شریک حیات ہے عبداللہ بن جعفر طیار کے لیے. کوئی معمولی بات ہے یہ کہا، لیکن بس ایک بات ہے کہ جب بھی حسین کو سفر درپیش آئے نا تو اپنی زوجہ کو روکیے گا نہیں یار، حسین کے ساتھ انہیں جانے دیجیے گا. اس لیے کہ اگر حسین چلے گئے اور زینب شہر پہ رہ گئی تو زینب زندہ نہیں رہ پائیں گی. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی نا اب تک؟ اس لیے پہلے ہی سے گویا یہ طے شدہ تھا کہ بی بی کو تو ساتھ ہجرت کرنی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو بس ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین علیہ السلام آئے، واپس تشریف لاتے ہیں اور اہتمام فرمایا کہ بہن زینب، ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. اور کہ بھیا آپ نے کیا، زبان حال پڑھ رہا ہوں، بھیا آپ نے کیا جواب دیا؟ گویا حسین نے یہی کہا ہوگا کہ اچھا یہ ہے، جب امام حسین دربار میں جانے لگے تھے نا تو فرمایا تھا کہ نانا کا امامہ دے دینا مجھے. بنی ہاشم میں حضور کا جو امامہ تھا نا ایک بڑا قیمتی تبرک تھا. یہ ایسے موقع پر پہنا جاتا تھا کہ جب کوئی امر مہم درپیش ہوتا کہ بھیا آپ کے سر پر نانا کا امامہ ہے تو زینب کے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی چادر. شریکت الحسین ہے بی بی کہ بھیا ہر جہاد میں بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہے. بس گویا فرمایا ہوگا کہ مردوں کو آپ اپنے لشکر میں لے لیجئے، مستورات کو میں اپنے لشکر میں لے لیتی ہوں. اب اگر علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، اور سکینہ تماچے کھائے گی تو میری رات. ایسا کر لیتے ہیں کہ شہید کو تیار کرنا میرا کام ہے، مقتل بھیجنا آپ کا کام ہے، وہاں سے لاشا اٹھا کر لانا آپ کا کام ہے، فرش عطا بچھانا زینب کا کام ہے. گویا شاید ایک اور سوال بھی کر لیا ہو کہ بھیا آپ کے لشکر کے علمدار تو بھیا عباس ہیں، عباس سے بہتر تو کوئی علمدار نہیں، کیا میرے لشکر کا بھی کوئی علمدار ہے؟ حسین کے لشکر کا علمدار کون ہے؟ دیکھیں، جو مردوں کے لشکر کا علمدار ہے اسے پرچم اٹھانا ہے، اور جو مستورات کے لشکر کا علمدار ہے اسے اونٹوں کی مہار پکڑ کر چلنا ہے. بی بی زینب کے لشکر کے علمدار سید سچا زین العابدین علیہ السلام. عزیزوں، بڑی غم کی کیفیت تھی. میں کچھ باتیں پڑھتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں. علماء نے بیان کیا ہے 3 سے لے کر 6 مرتبہ تک کا میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اس شب 28 رجب 3 مرتبہ تو کم از کم حسین نانا کی لحد پر بار بار گئے. حضرت علامہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب
رسول اللہ پر آخری مرتبہ گویا پہنچے تو اپنے رخسار کو انہوں نے قبر رسول پر رکھ دی، اور آہستہ آہستہ حسین کو گویا نیند آ گئی. حسین ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو دو الگ الگ باتیں ہیں، جب ایک سفر کی کیفیت ہو تو اس وقت نیند آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حسین کو گویا نانا کا سینہ یاد آ گیا. حسین ایسے کہ جیسے نانا کے سینے پر سو رہے ہوں ویسے قبر پر رخسار رکھ کر سو گئے. اس خاندان میں سینے پر سونے کی روایت بڑی دردناک ہے. کبھی حسین نانا کے سینے پر سوتے تھے اور کبھی حسین کی سکینہ اپنے بابا کے سینے. اس کے بعد نانا سے کہا نانا یہ اب میرا اب جینے کو دل نہیں چاہتا، نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجیے. جملہ ہے نانا اپنے پاس مجھے قبر میں بلا لیجیے. تو قبر رسول سے گویا آواز آئی ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے حسین خدا کی مشیت یہ ہے کہ تم شہادت تک پہنچو گے. اور اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ اور تمہاری خواہر اہل و عیال قیدی بنا کر لے جائے جائیں گے. یہ خدا کی مشیت میں ہے کہ دین پروردگار ایسے محفوظ رہنے والا. بس حسین اٹھے اور پھر آئے بھائی کی قبر پر آخری ودا کیا حسین نے، اور پھر پہنچے ماں کی لحد پر. عزیزو یہ جملہ اگر سن پائے اور میں پہنچا پایا تو بس آج کے لیے جو مصائب ہیں وہ وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا نا، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سجاد بھائی ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، خود ماشاءاللہ جس سن میں والدہ ان کی اس سن میں تھی لیکن ایسے رو رہے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا. میں تو چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ذہن ملتفت ہو جائے. کہاں حسین جیسا بچہ ہو اور فاطمہ زہرا جیسا ماں ہو. ایک مرتبہ حسین ایسے تڑپ کے دوڑے جیسے کوئی ماں کی آغوش میں چھوٹا بچہ جا رہا ہو، اور اپنے آپ کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا کر کہتے تھے اماں حسین کا آخری سلام قبول کرو. آپ میں سے مجھے بہت سے زیارت کے چہرے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو اور بہت سے مومنین بہت عرصے سے تڑپ رہے، نہیں جا سکے. میں بھی بہت زمانے سے ہے مولا پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، مولا جلد سے جلد ہمیں بلا لے. لیکن جو آخری جب زیارت ودا کے لیے جاتے ہو ذرا سوچنا اپنے دل میں، جب ودا کے لیے جاتے ہیں زری پر کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام، پھر پلٹتے ہو لیکن روکتے ہو، پھر زری پر دیکھ کر کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام، پھر انسان چلتا ہے پھر روک کر مولا گنبد کو دیکھ کر کہتا ہے مولا پتہ نہیں واپس آ سکو یا نہیں، میرا آخری سلام. پھر نکلتے ہیں بین الحرمین، کبھی عباس کے حرم کو کبھی حسین کے حرم کو. حسین فاطمہ کی لحد سے ودا ہو رہے تھے، کہتے اماں حسین کا آخری سلام. عزیزو تھوڑا سا مجھے پڑھنے دو، آج ویکینڈ بھی ہے، میں تھوڑا سا مسائل پڑھ سکتا ہوں. اس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ، پھر ماتمداری ہوگی نیاز اہل بیت اطہار. میں نے جملہ پڑھا ہے، 3 آوازیں آئی قبر فاطمہ زہرا سے. السلام علیک یا شہید الام، السلام علیک یا غریب الام. اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر ماں کا سلام، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر ماں کا سلام ہو. میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ قبر زہرا سے یہ بھی ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اے ماں کے بھوکے بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، السلام علیکم غریب العطشان. ماں کو آخری سلام کر کے واپس پڑھ لیں. اور یہ رات کا وقت ہے، نمازیں اور دعائیں پڑھتے رہے قبر رسول پر، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا، پھر واپس پلٹے. صبح 28 رجب میں نے عرض کیا نا ہجرت کی تیرے مولا نے دن کی روشنی میں صبر اختیار کیا ہے. کچھ قناتوں کو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں گویا کچھ پردوں کو لگا دیا گیا اور بنی ہاشم سے بیویاں نکلنے لگی. عبداللہ غفاری کہتے ہیں وہ بہت کان اتنا اونچا سنتے تھے کہ کان لا یسمع صوت الرعد، وہ بجلی کڑکنے کی بھی آواز آتی تھی نا سن نہیں پاتے تھے. کہیں قریب میں رہتے تھے، کہتے صبح کے وقت اچانک بیدار ہوئے، اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون سی مستورات ہے کہ جو رو رہی ہے. ہر طرف ایک عجب گریے کا سما تھا. اچھا حسین تو رخصت ہو رہے ہیں لیکن جب بی بی زینب بھی اپنی ماں کی لحد سے رخصت ہو رہی ہے، ذرا سوچتے جاؤ ان سارے منظروں کو. اور پھر ایک ایک بی بی گویا تشریف لائیں تو ایک ایک وارث آگے بڑھے. جب ام لیلہ تشریف لائی ہوں گی تو یقیناً علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے. یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں لکھا.
دیکھو سوچنے کی بات ہے، آج بھی اگر کوئی مؤدب بیٹا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا ماں باپ جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں گاڑی میں، آپ خود آ کے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے؟ ادب سے اہتمام کرتے نہیں کرتے؟ دروازہ کھولتے یا نہیں کھولتے؟ ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے؟ گویا علی اکبر نے اپنی ماں کو ادب اور احترام سے سوار کروایا، قاسم نے اپنی ماں شہزادی ام فروا کو سوار کروایا، بی بی ام کلثوم یقیناً علمدار کربلا ابوالفضل عباس پڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک آواز آئی، اے مدینہ والو وضو ابصارکم، اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو اور اتنا دور ہو جاؤ کہ کسی کی آواز نہ آنے پائے۔ ایک طرف سے حسین بڑھے، حسین اپنی مسند پر تھے، حسین نے مسند چھوڑ دی، عباس آگے بڑھے، زانو ادب طے کیا، علی اکبر آگے بڑھے۔ یہ کون سی بی بی ہے؟ شریکت الحسین، علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر، فضا تو سنبھالے تھی گوشہ چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ میر انیس کہتے ہیں آگے، ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری۔ یہ میں نے مدینہ سے کربلا پڑھا، کربلا سے شام خود سوچتے تھا، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، ہو دشتہ نہ محمل نہ پردہ نہ ہماری، بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بیمار بیٹی کا ذکر مجھے کرنا تھا لیکن وہ اب کل کروں گا انشاءاللہ، وہ کل پر رہا، انشاءاللہ کل تشریف لائیے گا، کیونکہ اس ذکر کے بغیر حسین کا جو رخصت ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ بس یہاں سے اب یہ کاروان چلا ہے، ایک جملہ لیکن میں کہہ دیتا ہوں، جب حسین کچھ آگے بڑھے، ابوالفضل عباس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا کچھ دیر کے لیے کاروان پھر سے روک لیجئے گا۔ کہ عباس ابھی تو بس مدینہ سے کچھ ہی آگے چلے، کاروان پھر سے روک لیں؟ کہ مولا وہ دیکھیے گا ایک چھوٹی بچی آ رہی ہے، اب جو اس پر نہ رو سکا وہ کیا روئے گا پھر آگے بتا۔ اور یقین جانو فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہ کی زبان پر تھا، محلن محلن یہاں بھی، بابا ذرا آہستہ بابا، بابا ذرا آہستہ بابا، ایک جملہ کہوں، مجھے نہیں پتا مدینہ سے نکلتے ہوئے سغرا کا یہ کہنا زیادہ سخت تھا یا جب حسین عصر عاشور خیموں سے چلے، ایک اور بچی سکینہ کہہ رہی تھی محلن محلا، بابا تھوڑا آہستہ بابا، تھوڑا آہستہ بابا۔ حسین اترے، کہ بابا ہم یہ پھر سے نہیں کہنے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے، وجہ جانتے نا حسین کیوں نہیں ساتھ لے کر چلے تھے، وہ کل سناؤں گا انشاءاللہ۔ کہ لیکن بابا دل تڑپ رہا ہے، ایک اور بار ننھے مسافر کی زیارت کروا دیجئے گا بابا۔ علی اصغر 6 ماہ کے تو اس وقت ہے نا جب شہادت ہوئی، ابھی تو 20 دن کے تھے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ سغرا نے گود میں لیا، بہن اور بھائی کہے گا جب رشتہ ہے، سغرا پیار کرنے لگی۔ اب ام رباب آتی ہے، اصغر نہیں آتے سغرا کے، سغرا کی گود چھوڑ کر نہیں آتے، بی بی آگے بڑھی، ہدیہ کے بی بی زینب آگے بڑھی، لیکن اصغر بہن کی گود سے لپٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خود کائنات کا شہنشاہ ابا عبداللہ حسین آگے بڑھے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کے دل میں جتنا دم ہے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ لپٹ کر باپ کی گود میں آ گیا۔ یہ راز اس وقت کھلا جب عصر عاشور حسین نے کہا حل من ناصر ینصر اللہ، بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، بابا مجھے ساتھ لے کر چلے تھے بابا۔
اتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ سب مل کر یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین پر یوم فجیعا عند اشفع لنا رجب المرجب اختتام بنے مل کر یا وجیعا عند اللہ اشفع آخری مرتبہ ماتم سے پہلے یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ